یہ کیوں نہیں اجاگر کیا گیا علماء کی طرف سے کہ سرکار تو فرماتے ہیں یہ میری امت کی تو رحمت ہے، عذاب اوروں کا ہے، وہ مریں گے جہنم جلیں گے، میری امت میں جس طرح مجاہد کی جان چلی جاتی ہے لیکن درجہ شہادت کا ملتا ہے، تو فرمایا اس طرح اس مرض میں میری امت عذاب نہیں پا رہی، جائیں گے دنیا سے تو جو کیا مجاہد کو کوئی عذاب ملتا ہے جب شہید ہوتا ہے؟ تو اس طرح فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری حدیث میں کہ سرکار نے فرمایا ہے کرونا یعنی اس وقت طاعون یا کوئی بیماری کا سن کے فرمایا جو بھاگتا ہے یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے جیسے سامنے کافروں کی فوج ہو اور ادھر مسلمانوں کی فوج اسے دیکھ کے کوئی بندہ دوڑ لگا جائے کہ مرنے کا وقت آ گیا ہے، تو فرمایا جیسے تولی یوم الزحف ہے گناہ کبیرہ، ایسے ہی بیماری کا نام سن کے بھاگنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا۔ تو احتیاط ہے، لیکن وہ احتیاط جس سے شریعت سے بغاوت ہو، شریعت سے ٹکراؤ ہو اور پورا نظام ہی درم برم ہو جائے، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں۔ کچھ علماء نے تقریریں کی تو اس کو بھی طاعون پر ہی وہ قیاس کر رہے تھے اور احادیث چھپا بھی رہے تھے۔ تو اب میں لائیو اس لیے بات کر رہا ہوں، سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جس نے اس پر دین چھپایا ہے ہم اس کو مناظرہ کی ڈیبیٹ کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر ہم چھپا رہے ہیں تو وہ ہمیں کہیں کہ کہاں سے ہم چھپا رہے ہیں، اور اگر انہوں نے چھپایا ہے تو 2 نمبری ملت سے کرنا چھوٹا جرم تو نہیں۔ یہ طاہر القادری کو میں کہہ رہا ہوں جس نے اپنے اس آدھے گھنٹے کی تقریر میں حدیث سے خیانت کی ہے، کتنی حدیثیں چھپائی ہیں، کتنی جگہ پہ معنی غلط کیا ہے، اور کتنی جگہ پہ اس نے حدیث میں تبدیلی کی کوشش کی ہے، اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں۔ اور اگر تقی عثمانی بولا ہے تو میں اسے بھی خطاب کر رہا ہوں، اور اگر دنیا میں کوئی بھی، جو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارا مقصد نہ حکومت کی مخالفت ہے نہ کسی کی ذاتی مخالفت برائے مخالفت ہے، لیکن اب ایک بندہ ہے جس کی اندھیرے میں نظر کچھ نہیں آتا کہ چوری ہو رہی ہے تو وہ بیچارہ معذور ہے، لیکن جس نے اینک ایسی پہنی ہو کہ جسے اندھیرے میں بھی چور نظر آئے تو وہ پھر بھی نہ بولے تو اس کا قصور ہے کہ اتنی قیمتی اینک لے کے بھی تم نے کیوں نہیں بتایا۔ تو اس بنیاد پر یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بتائیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، حدیث نمبر 5734، اور یہ حدیث بھی یعنی سینکڑوں کتابوں میں جو اصل ماخذ ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر یہ ہے ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اخبرتنا، یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں خبر دی، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں سوال کیا۔ طاعون کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ تاریخ انسانیت میں بہت مہلک مرض قرار پایا ہے کہ ایک ایک دن میں، یعنی حدیث کے اندر جو ذکر ہے 40 ہزار لوگ پہلی امتوں میں اس سے مرتے رہے۔ یعنی ابھی کرونا والا معاملہ تو یوں ہے ہی نہیں جس طرح طاعون کا پہلے کائنات میں ہو چکا ہے۔ فأخبرها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، انہو کان عذابا، یہ ایک عذاب تھا، یبعثہ اللہ علی من یشاء، رب جس پہ چاہتا تھا بھیج دیتا تھا، فجعلہ اللہ رحمتا للمومنین، اللہ نے اسے مومنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اب دوسروں کو اور مومنوں کو اکٹھا تولا کیسے جا سکتا ہے؟ یعنی آج مثال کے طور پر طاعون کی جگہ کرونا ہے تو اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن کچھ وہ ہیں
کہ جن کے جرم کی وجہ سے انہیں کرونا لگے گا، کیونکہ ان کے لیے عذاب ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے جو بالعموم ہے وہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ رحمت ہوگی۔ اب کس کی مجال ہے کہ وہ سامنے سے اکڑے؟ جب سرکار فرمائے طاعون جیسے مرض کو، فرمایا ان کے لیے عذاب تھا، مگر میری امت کے لیے رب نے اسی کو ہی رحمت بنایا ہے۔ یعنی بلا وجہ اس امت کو سرداری نہیں دی گئی، یعنی یہ سارا فیض ہے نسبت رسول علیہ السلام کا، کہ وہی چیز اوروں کے لیے عذاب ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومنین پر آئے گی تو مومنین کی جان نہیں نکلے گی، فوت نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے، فرمایا فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا۔ یوں رحمت ہے کہ اس کے آنے سے کتنے لوگوں کو مفت میں شہید کا ثواب مل جائے گا۔ اب یہاں پر لفظ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، رحمت ہے۔ اول تو یہ ڈیفرنس کرنا فرض ہے کہ اوروں کے لیے یہ اور ہے، مسلمانوں کے لیے یہ اور ہے۔ اور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان پر کرونا آئے گا تو جان نہیں نکلے گی، جان نکل سکتی ہے، مگر ایک ہے مر کے ہمیشہ جہنم کا ایندھن بننا، اور ایک ہے مرگ تو جانا ہی ہے لیکن آگے فردوس کا مالک بننا۔ تو رحمت للمومنین فلیس من عبد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا۔ فرمایا جہاں طاعون آ جائے، جو بندہ جس زمانے میں اس شہر میں رہائش برقرار رکھے کہ میں نے بھاگنا نہیں، جو ہونا ہے ہونا ہے، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، صبر کر کے اسی شہر میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون ہے، صبر کر کے وہیں ٹھہرا رہے۔ کس نظریے سے؟ مطلقاً نہیں، آگے میں شروحات پیش کروں گا کہ ایک شخص کہتا ہے اتنا میرا یہاں کاروبار ہے میں بھاگ کے کہاں جاؤں، پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا، اور ایک وہ جو وسوسے کا شکار ہے اس کو بھی نہیں ملے گا۔ کسے ملے گا؟ یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ۔ صرف اس کی میں بات کر رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں کہ جس کا عقیدہ اتنا کلیئر ہے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا آئی ناڑی مرنا ہے، پر اس کا یہ عقیدہ ہے لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اگر رب نے میرا لکھا ہے کہ میں نے کرونا سے مرنا ہے تو میں نے مر جانا ہے، اگر نہیں مرنا تو پھر میں نے نہیں مرنا۔ فرمایا اس پکے یقین کے ساتھ اگر وہ بھاگا نہیں کرونا کو خبر سن کے کہ کرونا آ گیا ہے، شہر میں اتنے لوگ مریض ہو گئے ہیں، الا کان لہ مثل اجر الشہید، اس کو شہید کا ثواب ملے گا، حالانکہ ابھی فوت نہیں ہوا، صرف صبر کرنے پر کہ وہ بھاگا نہیں، صبر کرنے پر شہید کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کوئی چھوٹا سا فائدہ ہے؟ ایک طرف جان دیں حق کے لیے کفر سے لڑ کر تو پھر شہادت ملے، اور دوسری طرف کرونا کے آنے پر شرعی نقطہ نظر پر ڈٹ کر صبر کر کے وقت گزاریں تو شہید کا اجر ملے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، یعنی طاعون کو رحمت ہے مومنین کی، اور رحمت کے کئی وجوہ ہیں، اور اگلے حصے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔